بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے یہ بات سن رکھی ہوگی کہ پارسی یا مجوسی لوگوں کے نزدیک بہن بھائی، باپ بیٹی یا ماں بیٹے کی شادی نہ صرف حلال بلکہ بہت مبارک اور مقدس خیال کی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی بات ہم کسی پارسی سے دریافت کریں تو وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ پارسیوں کے مطابق ان کے ہاں بہن اور بھائی یا دیگر خونی رشتوں کے درمیان شادی کرنا اتنا ہی برا خیال کیا جاتا ہے جتنا دوسرے مذاہب میں۔ تو آخر اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ کیا سوشل میڈیا پر پھیلی یہ بات محض ایک افواہ ہے یا مجوسی افراد کی طرف سے اس پر پردے ڈالے جاتے ہیں؟ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی چند غلط فہمیاں دور کرنی ہوں گی۔ انڈیا اور پاکستان کی عوام کی اکثریت یہ سوچتی ہے کہ پارسی ایک مذہب ہے۔ انہیں جتنے بھی پارسی نظر آتے ہیں، انڈیا اور پاکستان کے لوگ ان تمام کو ایک ہی مذہب کا پیروکار خیال کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ پارسی یا مجوسی کسی مذہب کا نہیں بلکہ ایک قوم کا نام ہے جو دنیا کے ایک قدیم علاقے پارس یا فارس میں بستی تھی، جسے موجودہ دور میں ایران کہا جاتا ہے۔ جبکہ اس قوم یعنی پارسیوں میں کئی مختلف مذاہب سے منسلک لوگ پائے جاتے ہیں۔ پارسیوں میں زیادہ تر لوگ زرتشت مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں اور اس مذہب کے بھی کئی فرقے ہیں۔ اس کے علاوہ پارسیوں ہی کی ایک جماعت مانوی مذاہب کو بھی مانتی ہے، جس کا بانی مانی نامی ایک شخص تھا جو دوسری صدی عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد پارسیوں ہی میں ایک مذہب مزوکی بھی پایا جاتا ہے، جسے چھٹی صدی عیسوی میں مزوک نامی ایک شخص نے اختراع کیا تھا۔ یہ وہ مذہب ہے جس میں عورت تمام مردوں کی مشترکہ ملکیت مانی جاتی ہے۔ اس میں نکاح کی کوئی حدود نہیں ہے۔ ان میں ماں بیٹی یا بہن وغیرہ کو کوئی امتیاز نہیں۔ ہر مزوکی آدمی ان کے ذریعے اپنی شہوت مٹا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے چھوٹے مذاہب اور فرقے ہیں جو یا تو اب ناپید ہو چکے ہیں یا ان کے ماننے والے دنیا میں اتنی کم تعداد میں موجود ہیں کہ ان کے اعداد و شمار دستیاب نہیں۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کیا واقعی پارسی یا مجوسی قوم کے افراد خونی رشتوں مثلاً بہن بیٹی سے شادیاں رچایا کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہاں تو ان کی شروعات کیسے ہوئی؟ امام عبداللہ بن حمید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجوسی یعنی آتش پرست اہل کتاب تھے۔ وہ اپنی کتاب پر استقامت سے عمل پیرا تھے اور اپنی شریعت کی اتباع کرتے تھے۔ بعد ازاں ان میں ایک ظالم بادشاہ برسر اقتدار آیا۔ ایک روز اس بادشاہ نے شراب پی اور وہ اس کی عقل پر غالب آ گئی۔ بس اس حال میں اس نے اپنی بہن یا اپنی بیٹی کو پکڑا اور اس کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا، اور جب بادشاہ کا نشہ اترا تو وہ بہت نادم اور شرمندہ ہوا۔ اس کی بہن نے جب بادشاہ کی یہ حالت دیکھی تو وہ اس کے پاس آئی اور اسے اس پریشانی سے نجات کا راستہ دکھایا۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو جمع کرو اور ان کے سامنے خطاب کرو اور ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ نکاح حلال قرار دیا ہے۔ یہ سن کر لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تب تک یہ بات نہ مانیں گے جب تک کوئی نبی یا پیغمبر لے کر ہمارے پاس نہ آئے یا ہم پر کسی کتاب میں یہ حکم نازل ہوا۔ یہ بادشاہ دوبارہ اپنی بہن کے پاس آیا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ان پر کوڑے برسا اور سختیاں کر۔ بس پھر بادشاہ نے ان پر کوڑے برسانا شروع کر دیے، لیکن پھر بھی لوگوں نے اس کا حکم نہ مانا۔ اب اس کی بہن نے مشورہ دیا کہ تو ان پر تلوار چلا، یعنی ان کو قتل کرنا شروع کر دے۔ بس پھر اس نے تلوار بھی چلائی، لیکن پھر نے اس کا حکم نہ مانا۔ اب اس عورت نے مشورہ دیا کہ ان کے لیے کھائیاں کھودو، پھر ان میں آگ جلاؤ۔
بس جو تیری پیروی کرے اسے چھوڑ دے۔ تو اس نے کھائیاں کھدوائیں اور ان میں آگ جلائی۔ جس نے اس کی بات یعنی بہن اور بھائی کی شادی کا حکم تسلیم کرنے سے انکار کیا اسے اس کھائی میں جھونک دیا، اور جس نے انکار نہیں کیا اسے چھوڑ دیا۔ اور یہاں سے مجوسیوں میں بہن اور بھائی کی شادی کی رسم کی شروعات ہوئی۔ ہم نے یہ واقعہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب تفسیر در منشور سے اخذ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی مفسرین نے یہ واقعہ سورۃ بروج کی تفاسیر میں بیان کیا ہے۔ مجوسیوں میں بہن بھائی اور باپ بیٹی کی شادی کی یہ رسم رفتہ رفتہ مقدس حیثیت اختیار کر گئی، جسے فارسی زبان میں خویت وداتا کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں خویت وداتا نامی یہ رسم صرف فرسٹ کزنز تک محدود کر دی گئی ہے، لیکن تاریخی حوالوں کے مطابق گزشتہ دور میں یہ رسم خونی رشتوں میں شادیاں کرنے کا نام تھا۔ ایک مغربی مورخ فریڈرک نقشے اپنی کتاب دی برتھ آف ٹریجڈی میں لکھتے ہیں کہ قدیم فارسیوں کے مطابق ایک مکمل کاہن یا عظیم انسان خویت وداتا نامی رسم یعنی بہن بھائی کی شادی کے نتیجے میں ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ فریڈرک کے مطابق ایران کی لاسانی بادشاہت اور اس سے قبل شاہی بادشاہت میں بہن بھائی یا باپ بیٹی کی شادی کا چلن عام تھا۔ اس کے علاوہ دیگر اعلیٰ مجوسی خاندانوں میں بھی یہ رسم ادا کی جاتی تھی۔ البتہ قدیم فارسی عوام میں اس رسم کی ادائیگی کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مغربی مورخ ایرک برگارٹس لکھتے ہیں کہ قدیم ایران میں بھائی کی بہن اور ماں باپ کی اپنے بچوں سے شادی ایک مقدس عمل تصور کیا جاتا تھا۔ قدیم فارسی اس خاندان کو مکمل اور خوشیوں سے بھرپور خیال کرتے جو اپنے قریبی خونی رشتہ دار سے شادی کے نتیجے میں وجود آتا۔ خویت وداتا نامی رسم یعنی بہن اور بھائی کی شادی قدیم فارس میں کئی تاریخی حوالوں سے مشہور ہے، لیکن موجودہ دور میں اب ایسے واقعات دیکھنے میں نہیں آتے، اور اگر مجوسیوں کے کسی مذہب میں بھی ایسا ہوتا بھی ہو تو اسے پوشیدہ ہی رکھا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔